يقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور 28ویں پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اصل میں اس آیت اور اس سورت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک معاملہ پیش آتا ہے. اسی کے ضمن میں یہ سورت نازل کی گئی ہے اور یہاں پر جو معاملہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے اسے زہار کہا جاتا ہے. اور اصل میں عربوں کے ہاں مرد جو ہیں وہ اپنی عورتوں پر بعض اوقات اگر یہ الفاظ بول دیتے یعنی کچھ اس طرح سے کہتے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اس پر وہ عورت یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی تھی یعنی یہ طلاق شمار کی جاتی تھی. تو اصل میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. یہ سیدنا اوس جو ہیں اور اسی طرح جو خولہ ہیں یہ دونوں بڑے بوڑھے میاں بیوی تھے اور ان کے مابین یہ معاملہ پیش آتا ہے. تو خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور اپنے معاملے کی تفصیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور میں بھی آپ کے سامنے میں بھی ایک بوڑھی خاتون ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اولاد ہے ہماری. تو کہتی ہے کہ میرے شوہر کے پاس اگر یہ میری اولاد رہے گی تو کہتی ہیں ضاعوا تو وہ ضائع ہو جائے گی اور اگر میرے پاس رہیں گے تو کہتی ہیں کہ جاعوا تو وہ بھوکی مر جائے گی. یعنی یہ بڑے ایک شاعرانہ انداز میں انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اگر میرے شوہر کے پاس رہیں تو پھر وہ ضائع ہو جائیں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جو تربیت بچوں کی تربیت ہے ان کو عورتیں زیادہ بہتر طریقے سے کرتی ہیں. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور جو بچوں کی کھانے پینے کا انتظام اور ان کے اوپر جو نان نفقے کا انتظام ہے اس کے ذمہ دار مرد ہوا کرتے ہیں. اس لیے کہا کہ اگر وہ میرے پاس رہیں گے تو پھر وہ جاؤ یعنی وہ بھوکے مر جائیں گے یعنی ان کے کھانے پینے کا بندوبست میں نہیں کر سکتی ہوں. ابھی اس معاملے میں جو پچھلی شریعت ابراہیمی چلی آ رہی تھی اسی کے احکامات لاگو تھے اور اس کے مطابق اگر ایسا کبھی ہو جاتا تو پھر اس کو طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اس معاملے میں میرے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی میں اس معاملے میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت اگر کوئی فیصلہ کرتے تو اس کا انتظار کرتے تو اللہ نے کوئی احکامات نہیں اتارے ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو اس پر اللہ رب العزت نے اصل میں یہ سورت اور اس کی یہ آیات وہ نازل فرمائی. تو اس میں اللہ رب العزت نے اس معاملے کے اندر اگر کوئی ایسا کر بیٹھے اگر اپنی بیوی کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام قرار دے دے کہے کہ تو ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے پھر اس کا کفارہ بتایا ہے اور اس کے کفارے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ انسان کو چاہیے کہ پھر وہ ایک گردن آزاد کرے. تو یہ اس کا سب سے پہلا کفارہ ہے اور اگر ایسا نہ کر پائے تو پھر اس کے لیے 60 روزے لگاتار یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا اس کے اوپر پھر لازم ہے اور اس وقت تک وہ اپنی بیوی کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے جب تک کہ یہ کوئی ایک گردن آزاد نہ کر لے یا اگر ایسا نہ کر پائے تو 60 روزے لگاتار نہ رکھ لے. اور اگر کوئی شخص 59 روزے رکھتا ہے 59 اور وہاں پر جا کر درمیان میں اس روزوں کو توڑ دیتا ہے تو اس کو دوبارہ سے یہ روزے رکھنے پڑیں. یعنی 60 روزوں کو لگاتار پے در پے رکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح اگر کوئی یہ بھی طاقت نہ رکھتا ہو جیسے خولہ نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے اتنا بوڑھا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے اندر یہ سکت اور طاقت نہیں ہے تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تیسری آپشن اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ تیسری آپشن بتائی ہے. تو پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہوں نے اس کے اوپر بھی کہا کہ وہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے. تو
تو اس کے اوپر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر تھوڑی دیر میں وہیں پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ ٹوکرا دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو پھر جو ہے کفارے کے طور پر دے دو، مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ تو خولا کہتی ہیں کہ میں اپنی طرف سے بھی ایک اور ٹوکرا اس کے ساتھ ملا دیتی ہوں اور 2 ٹوکرے پھر وہ یہ غریبوں میں بانٹ دیے جائیں۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اس معاملے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ جو حق ہے یہ مرد کا ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، کیونکہ مرد نے یہ معاملہ، یہ بات مرد نے کہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خولہ بنت ثعلبہ اور اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں پیش آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا ایک معاملہ طے فرما دیا کہ اس طرح سے کیا جائے گا عورت کو دوبارہ ہاتھ لگانے سے پہلے۔ لیکن ان آیات کے اندر بہت سے اور جو نصائح اور غور کرنے کی باتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اور آگے جا کر یہ بھی فرمایا واللہ یسمع تحاورکما۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قوت سماعت اور اللہ رب العزت کی سننے کی جو قدرت اور طاقت ہے وہ کس قدر ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں کے، اللہ رب العزت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنے شوہر کے معاملے میں اس بات کے اوپر بحث و مباحثہ کر رہی ہیں کہ اس کے اندر مجھے حل بتایا جائے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان میں یہ جو ڈائلاگ چل رہا تھا، یہ جو محاورہ چل رہا تھا، ان دونوں کے درمیان میں یہ جو گفتگو چل رہی تھی اس کو میں سن رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے یقیناً یہ سن لیا۔ اس بات سے آغاز ہے قد سمع اللہ، یقیناً اللہ رب العزت نے سن لیا اس عورت کی، یعنی اس جدال کو، اللہ کے نبی کے ساتھ جو اس معاملے میں وہ جھگڑ رہی تھی، یعنی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے اس کا کوئی حل مل جائے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے پیارے رسول سے کیا کر رہی تھی، تجادلک، آپ کے ساتھ وہ اس معاملے کے بارے میں ڈسکشن کر رہی تھی، اس کے بارے میں محاورہ کر رہی تھی، لیکن فرمایا وتشتکی الی اللہ، لیکن اپنا شکوہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک مفسر نے بڑا ہی بہترین جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا کمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے سامنے، ان صحابیہ کے سامنے زندہ موجود ہیں، ان کے سامنے موجود ہوتے ہوئے اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے معاملے کو، اس معاملے کو تو اللہ کے پیارے رسول کے سامنے پیش کر رہی ہے، لیکن اپنا شکوہ اور شکایت وہ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں رکھتی ہے، بلکہ اپنے شکوے کو، اس شکایت کو وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور اس سے اس عورت کی توحید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت جو ہے اپنے شکوے اور شکایتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے والی ہے۔ جس طرح سے ہمارے سامنے ایک اور دوسرے نبی کی دعا ہمارے سامنے آتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے شکوے اور اپنی جو تکلیف ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو انبیاء کا جو طریقہ ہے، اس عورت نے وہ توحید کا طریقہ اپنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنے شکوہ شکایت نہیں رکھے ہیں، ہاں ان کے سامنے اپنا معاملہ ضرور پیش کیا ہے۔ اور اس سے ایک اور نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ جو نیک صالح لوگ ہیں جو آپ کے درمیان میں صلح صفائی کروا سکتے ہیں، تو اپنے گھر کے اس طرح کے معاملات کو ایسے نیک صالح لوگوں کے درمیان ان کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کیا ہے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپنے جو غم ہیں، اپنے جو شکایتیں اور شکوے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس میں یہ انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے شکوے شکایتیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش کرے، اس کو تو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، ہاں اپنے معاملے کے حل کے لیے ڈسکشن جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر عقیدے کے حوالے سے بھی بڑا اہم جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے، اور آپ کے ساتھ پہلے یہ بات ڈسکس کی جا چکی ہے کہ ابن باز رحمہ اللہ جو ہیں ان کا ایک قول بڑا اہم ہے کہ جب ان سے عقیدے کے بارے میں پوچھا گیا کہ عقیدے کی بہترین کتاب کیا ہے، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ قرآن کریم سے بہترین عقیدے کی کتاب کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بہترین عقیدے کی کتاب ہے۔ دیکھیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام واقعات کے پس منظر میں کتنا بہترین طریقے سے عقیدہ انسانوں کو سکھا دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے اسی صورت کے اندر ایک دوسرا معاشی مسئلہ ہے، اس کا بھی بڑا ہی بہترین اس کے اوپر رہنمائی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو انسان آپس میں سرگوشی کرتا ہے، ایک دوسرے کے کان کے اندر جب وسپر کرتا ہے، جس کو وسپر انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں سرگوشی، یا کسی کے کان میں بڑے ہولے انداز میں، بڑے آہستہ سے انداز میں بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اخلاق بتا دیے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میں کوئی 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ اس تیسرے سے چھٹ کر آپس میں کوئی سرگوشی کریں، آپس میں ایک دوسرے کی کان میں کوئی بات کریں، کیونکہ اس سے اس تیسرے کے دل کے اندر ایک یعنی تنگی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ آپ کے خلاف ایک بدظنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حوالے سے قرآن میں فرمایا، اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ یہ جو نجوہ ہے، اس طرح کی جو سرگوشی ہے، جو کوئی تین لوگ اگر بیٹھے ہیں، دو لوگ آپس میں کرتے ہیں، اس تیسرے کو نہیں بتاتے ہیں، تو اصل میں یہ شیطان کی طرف سے ایسی سرگوشی ہے تاکہ وہ آپ کے دلوں کے درمیان میں ایک حزن پیدا کر دے، ایک غم پیدا کر دے اس تیسرے مسلمان بھائی ایمان والے کے دل کے اندر۔ تو لہٰذا ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بعض جو دوسرے معاملات بھی آ سکتے ہیں، جیسے انسان اگر یعنی کچھ دو آدمی وہ انگلش میں بات کریں کسی ایسے شخص کے سامنے، تیسرے کے سامنے، جو انگلش کو نہیں سمجھتا ہے اور وہ اردو یا ہندی سمجھتا ہے، تو ایسے دو شخصوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس تیسرے جو اس زبان کو نہیں سمجھتا ہے اس کے سامنے انگلش میں بات کریں، کیونکہ اس میں بھی اس شخص کے دماغ میں، دل و دماغ میں وہ وسوسہ شیطان پیدا کر سکتا ہے، بدظنی پیدا کر سکتا ہے کہ شاید میرے خلاف انگلش میں بات کر رہے ہیں تاکہ مجھے سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس لیے ان معاملات میں ہمیں چاہیے کہ پورے احتیاط سے کام لیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک اصولی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یقیناً ذلیل و رسوا ہونے والے وہی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں، یقیناً یہی یہاں پر ذلیل صرف نہیں کہا ہے بلکہ اذلین، یعنی یہاں پر صیغہ جو استعمال کیا گیا یعنی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ چاہے جو مرضی ان کو دیکھیں، آخر کار ان کا انجام ایسا ہی ہونے والا ہے کہ وہ ان کی بے عزتی اور وہ ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو بے عزت کر کے رہنے والے ہیں، ان کی عزت ان کو کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ کبھی یہ نہ گمان کریں کہ وہ ایسا کر کے اس کے بعد عزت کما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کر کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی ہی صورت کے اندر مومنوں کی اور خصوصاً صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والے ایسے ایمان والے ہوا کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے بڑے برادری والے اور ان کے بہن بھائی، ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آپ نے یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ جنگ بدر کے اندر خصوصاً، اس طرح جنگ احد اور دیگر بہت سی جنگیں جو ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ انہوں نے کی ہیں، جن میں ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے آمنے سامنے ہے، باپ اپنے بیٹے کے سامنے ہے، بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہے، یعنی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بڑے گہرے رشتہ داریاں عشیرتہم کا ہے، یعنی ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، بڑے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو یہ بھی ان کو اپنا اللہ کا دشمن کو اپنا دشمن سمجھنے والے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی نصیحت آج مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ ایمان کی نسبت کے ساتھ، ایمان کی وجہ سے دوستی اور دشمنی کی جائے گی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کوئی اور بڑا سگا رشتہ دار ہے، بلکہ دوستی کا معیار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان کو رکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان نہیں رکھتا ہے تو اسی نسبت کے ساتھ اس کے ساتھ ہاں رشتہ داری تو رہے گی، اگر والد ہے تو والد کے ساتھ احسان تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ یعنی جو سیکرٹس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ دلی محبت اس کو نہیں دی جا سکتی ہے جس کے لائق صرف مومن ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایمان کو لکھ دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو فرض کر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے کتبہ لکھ دیا ہے ایمان کو۔ تو لہذا یہ بہت بڑی اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے لیے خصوصاً اور ایسے ایمان والے جو یہی کام کرتے ہیں، انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے ساتھ غیبی طاقتوں کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد بھی کی ہے، فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ رب العزت ان کے ساتھ روح کے ذریعے، اور روح سے مراد یعنی روح امین جبریل امین بھی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت غیبی طاقتوں کے ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ ان کو جنتوں میں داخلہ دیتا ہے اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الحشر آتی ہے، اور اس صورت میں ہمارے سامنے اللہ فرماتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ تو اس آیت میں اصل میں اللہ رب العزت نے جو انصار ہیں ان کا کریکٹر اور ان کا وصف بیان کیا ہے، انصار کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مدینہ میں پہلے رہنے والے تھے، یعنی انصار اس سے مراد ہے، جب مہاجرین ان کی طرف آئے ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لائے اور وہاں پر سیٹل ہوئے ہیں، تو ان انصار کا ان کے ساتھ رویے کو اور ان کے لیے جو دل کے اندر انہوں نے جگہ بنائی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب ان مہاجرین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیتے تھے تو انصار اس کے اوپر خوش ہوتے تھے، ان کے اوپر دل کے اندر ان کے دل میں کوئی حرج نہیں آتا تھا، حالانکہ یہ خود بہت ہی ضرورت مند بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو جو اصل میں اپنا پورا گھر بار ہر چیز چھوڑ آئے تھے ان کو اگر کچھ عطا کرتے تو مہاجرین کے اوپر، ان کی عطا کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفہ تحائف جو دینے کے اوپر، یہ انصار اپنے دل کے اندر کوئی برا محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا بہت بڑا دل تھا، انہوں نے اپنے باغات وہ اپنے آدھے اپنے مہاجرین بھائیوں کو دے دیے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے تھے، یعنی ان کو ان کی حفاظت کرنے کا انہوں نے ذمہ لے لیا تھا، یہ ہمارے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان، یہ مہاجر بھائی ہیں ہمارے، اور ان کی جانوں کو بھی اپنی جانوں کے اوپر مقدم کرتے تھے، اور چاہے ان کو ضرورت بھی ہوتی تو اس کے اوپر، یعنی فرمایا علی انفسہم ویؤثرون علی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر ان کو مقدم رکھتے تھے، ولو کان بہم خصاصہ، اور چاہے وہ خود جتنے مرضی ضرورت مند ہوتے، چاہے وہ خود کتنا ہی ان کو کسی معاملے کے اندر حاجت مند ہوتے، لیکن اپنی جان کے اوپر ان کو مقدم کرتے تھے کہ آپ ان کو دے دیجئے، آپ ان کے لیے یہ چیز رکھ دیجئے۔ اور اس حوالے سے ایک بخاری کا ایک واقعہ جو ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑا ہی معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مہاجر جو آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی بھوک اور پیاس سے وہ بالکل تنگ ہے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ فریاد کرتے ہیں، تو اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر میں ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ گھر میں اگر کچھ ہے تو وہ دیا جائے، تو تمام ازواج مطہرات کا گھروں کا حال بھی یہی تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کیا ہے، یعنی معنی یہ نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں کچھ ہوا ہی نہیں کرتا تھا، مطلب یہ ہے کہ جو بھی آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی، اس لیے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا چکی تھی۔ تو اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو انصار ہیں ان کی طرف وہ نگاہ بڑھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو اس کی مدد کرے اور ان کو آج ضیافت دے، ان کی مہمان نوازی کرے، تو اس کے اوپر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر حامی بھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیے، ان کو گھر میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر گھر میں جا کر اپنی بیوی کو یہ معاملہ بتاتے ہیں، تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں صرف بچوں کے لیے موجود ہے، کھانا موجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سلا دو، ان کو بہلا پھسلا کر، آپ جانتے ہیں کہ بچے اگر بھوکے ہیں ان کو بہلانا پھسلانا کتنا مشکل کام ہے۔ خیر وہ بیوی جو ہے وہ بھی اتنی نیک صالحہ خاتون تھی، انہوں نے اپنے شوہر کی بات کو پر لبیک کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے جیسے آج ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ پہلے بتانا چاہیے تھا، آپ جو ہے کسی کو مرضی جس کو مرضی اٹھا کر منہ اٹھا کر لے آتے ہیں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنے معاملے کو سنبھالا ہے اور اپنے شوہر کی اس معاملے میں مدد کی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ جب کھانا لے کر آؤ تو اس کے اوپر پھر یعنی چراغ کو بجھا دینا، ہم ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ساتھ اسی طرح یعنی لگے گا ان کو کہ ہم مل کر کھا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو کھانے دیں گے تاکہ وہ سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا لیں، لہٰذا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چراغ بجھا دیتی ہیں اور وہ صحابی جو ہیں وہ جو مہاجر تھے وہ اچھی طرح سے کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس پر پھر جب یہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا جو ہے یعنی چراغ بجھا کر ان کو اس طرح سے مہمان نوازی کرنا اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس کے اوپر ہنس پڑے۔ تو لہٰذا یہ بڑی ہی بہترین بات یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جس میں ہمارے سامنے انصار کی یعنی یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس آیت کی عملی تفسیر انصار نے کر کے دکھائی ہے، اور یہ واقعہ ہمارے سامنے اس انصار کے اس ایسے بہترین رویے کی بہترین تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورۃ الحشر ہی کی آگے آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس میں اصل میں آج کے جو ہمارے مسلمان ہیں، ہم لوگ ہیں، اور ہمارے زمانے کے جو مسلمان ہیں، انسان ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک مثال اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ رب العزت پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ رب العزت کے اس قرآن کے ذکر سے، اس قرآن کے ذریعے اور اللہ رب العزت کی خشیت میں، اللہ رب العزت کے خوف سے وہ دبے جاتے اور دب کر ٹوٹ جاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ خاشع متصدع من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی دب جاتے۔ لیکن آج یہ انسانوں کا، مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ ہم پر اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہمارے نبی پر، ہماری امت کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، لیکن ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اور اثر اس کا کیسے ہو کہ ہم نے اس قرآن کریم کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کو کبھی کھولا ہی نہیں ہے، کبھی اس کو نصیحت کی کتاب ہی نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کو زلجان کے اندر، اس کو پیارے رنگ، پیارے بڑے خوبصورت کپڑوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کو کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، اور اس کی زبان کو ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کے اوپر تدبر نہیں کیا ہے، اور اس کو علماء سے سیکھا نہیں ہے، اس کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ اصل میں اللہ رب العزت نے مثال دے کر سمجھائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الممتحنہ ہے، اور سورۃ الممتحنہ میں اللہ رب العزت نے بہترین زبردست ایک بات کی ہے۔ یہاں پر اس سورت کا آغاز جو ہے وہ کفار کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کفار کو آپ اپنے ساتھ دوست نہ بنائیں، یہ آپ کے دوست بننے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت آگے جا کے اللہ رب العزت کا عدل و انصاف دیکھیے، اللہ رب العزت کتنا بہترین معاملہ سب کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ہرگز ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے نہیں روکتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ تمہارے دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کر رہے۔ یعنی بے شمار ایسے کفار، ایسے غیر مسلم لوگ موجود ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، جو ہمارے ارد گرد میں رہتے ہیں یا ہمارے معاشرے کے اندر، ان کے ساتھ ہمارا میل جول یا سلوک کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی کہیں وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کسی جگہ پہ ہمارے ساتھ وہ جاب کرتے ہیں، بزنس کے اندر وہ شامل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ وہ قتال نہیں کرتے ہیں دین کے معاملے میں، اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت تمہیں اس معاملے میں نہیں روکتا۔ کس معاملے میں؟ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، اور ایسے لوگ جو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ایسے کفار، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے أَن تَبَرُّوهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو، اللہ نہیں روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے تاکہ وہ آپ سے متاثر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے اور اس سے بھی اللہ نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، ان کی طرف تم عدل کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ رب العزت عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ہاں اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ہاں جو اس کے الٹ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ تم ہر ایک کے ساتھ کرو جیسا کہ آج ہو گیا ہے۔ آج جو لوگ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ کمپنیاں جو اس لڑائی کے اندر ان کی مدد کر رہی ہیں، ان سب کے ساتھ بہترین تعلقات رکھے جاتے ہیں۔ جو لوگ آج مسلمانوں کو مار رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر کس طرح اسرائیل جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ ویسے ہی رشتے ناطے بنائے جاتے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ بہترین تعلقات کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت یقیناً تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہارے گھروں سے تمہیں نکالتے ہیں، جیسا کہ آج فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، ان کی زمین کے اوپر قبضہ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کشمیر کی حالت ہے، کشمیر کے اوپر اس ہندوؤں نے، ان انڈیا والوں نے، ہندوؤں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، وہاں پر ان کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی پوری سازشیں کی جا رہی ہیں، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی تو قتال نہیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی تو ان کے ساتھ محارب نہیں ہیں، ان کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن فرمایا وَظَاهِرُوا، لیکن پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی کمپنیاں جو ایسے لوگوں کو فنڈز دیتی ہیں جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں، ایسی کمپنیاں جو ان لوگوں کو، ایسے ملکوں کو فنڈز دیتی ہیں تاکہ وہ اس فنڈز کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر بمباری کریں، علی اخراجکم، ان کو ان کے گھروں سے نکالیں، ان تولوا، تو اللہ منع کرتا ہے کہ تم ان سے دوستیاں کرو۔ اللہ ایسے لوگوں کو دوست بنانے سے تمہیں منع کرتا ہے، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ ظالموں کو
پسند نہیں کرتا. فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ اصل میں ظالم ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ صف ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، تم کیوں وہ کہتے ہو، ما لا تفعلون، کہ جس کے اوپر اس کے بعد تم عمل نہیں کرتے ہو. اس حوالے سے اصل میں اس آیت کے 2-3 معنی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اصل میں اس کے جو پس منظر میں جو معاملہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جہاد کے ان خواہش مندوں کے لیے اصل میں یہ آیت ہے کہ جو پہلے یہ کہتے رہے کہ اللہ رب العزت ہم پر جہاد فرض کرے تو ہم جہاد کریں، اللہ کی خاطر لڑیں. تو جب جہاد اللہ رب العزت نے فرض کر دیا تو اس کے بعد یہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو بات کہتے تھے اس کے اوپر اب عمل کیوں نہیں کرتے ہو، اب جہاد سے بزدلی کیوں دکھاتے ہو، پیچھے کیوں ہٹتے ہو. اس کے اندر ہم لوگوں میں سے ہر ایک اس کے اندر شامل ہے کہ جب اللہ رب العزت آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاد کے اندر حصہ لیں گے، ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر پکے رہیں کہ جب اللہ رب العزت ہم پر جہاد فرض کرے تو اس کے بعد ہم ضرور اس کے اندر حصہ لیں. تو اس کے بعد دوسرا اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایسے لوگ جو ایسے دعوے کرتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے وہ کام نہیں کیے ہوتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ جناب میں نے خواب کے اندر یہ چیز دیکھی، حالانکہ ویسا نہیں ہے. اور انسان کہتا ہے کہ میں جناب فلاں فلاں علماء سے پڑھا ہوں اور میں بڑا عالم فاضل شخص ہوں، لیکن اصل میں وہ عالم فاضل نہیں ہے. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، جبکہ وہ ولی اللہ نہیں ہے. تو اصل میں ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے ہیں. وہ اصل میں عملی طور پر ویسے نہیں ہیں. عملی طور پر ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو اصل میں نہ عالم ہیں نہ ہی وہ بڑے صالح لوگ ہیں. ان کی اپنی پرائیویٹ زندگی کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو اصلاح نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. تو اس کے اندر وہ اصل میں وہ بھی مراد ہے. اور اسی طرح اس کے تیسرے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ وعدے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو پورا نہیں کرتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جناب ہم ضرور یہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ وہ صرف ٹرخانے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے، ایک کاروائی کے طور پر ہوتا ہے. اور بہت سے لوگوں تو انشاءاللہ کو یعنی جب بھی وہ لوگ اگر انشاءاللہ کہیں تو سمجھ جائیں کہ اصل میں یہ کام کرنے والا نہیں ہے. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے. اور اصل میں ایک اس کے اندر مغالطہ اس کا بھی ازالہ ضروری ہے کہ بعض لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب تک وہ کام نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. یعنی اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ انسان کو وہ بات بالکل نہ کرے کہ وہ خود اگر نہیں کرتا ہے، یعنی جب وہ خود کرنا شروع کرے گا تب وہ کہنا شروع کرے گا. تو میرے بھائیو یہ مغالطہ ہے، یہ بالکل غلط ہے. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے عمل نہ کرنے کے اوپر تنقید کی ہے. جو لوگ یعنی یہاں پر وہ کہنے کے اوپر تنقید نہیں کی ہے کہ تم یہ کام کہتے کیوں ہو، بلکہ کہا گیا ہے کہ اصل میں تم وہ کرتے کیوں نہیں ہو. تو انسانوں کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بات کریں تو اس کے اوپر ضرور خود بھی عمل کرنے کی پوری، یعنی اس کے اوپر پہلے خود عمل کرنے والے گا. لیکن اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ پہلے وہ خود عمل کریں گے تو پھر بعد میں کریں گے. تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو پھر تو وہ ڈبل گناہ گار ہوتا ہے. یعنی ایک نیک بات اس کو معلوم ہے، ایک حق کی بات اس کو معلوم ہے، ایک تو وہ خود بھی عمل نہیں کرتا ہے اور دوسرے کو کہتا بھی نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ بات لوگوں تک کرے، وہ دعوت دین کی بات، وہ حق کی بات اسے پتہ چلیے، دوسروں کو بتائے. ہاں اس کے بعد اللہ رب العزت اسی کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل بھی دے دیں گے. اور اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کی خود بھی کوشش کرے، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرے کہ جو وہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی اس کو عطا فرمائے. اور اس کے بعد یعنی اس حوالے سے اصل میں اگر بخاری کی ایک حدیث جو حج الوداع کے موقع پر ہمارے سامنے آتی ہے، ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو خطاب کیا، فرمایا کہ جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں. اور ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں پہنچایا جائے تو وہ ان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، زیادہ اس کو یاد رکھنے والے ہیں کہ جو پہنچانے والے، یعنی والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آج یہ سنا ہے اس سے زیادہ یاد رکھیں گے جن تک یہ بات بعد میں پہنچائی جائے گی. اس کے بعد سورۃ الجمعہ آتی ہے اور اس کے بعد سورۃ المنافقون ہمارے سامنے آتی ہے. اور سورۃ المنافقون کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ منافقوں کی پورے کریکٹر کو واضح ہمارے سامنے کر دیا ہے کہ منافقوں کا کردار وہ کیا ہے. اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات فرما دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے جتنی چاہے استغفار کریں یا چاہے ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ منافقین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ
جہنم کے اندر سب سے زیادہ جو گہری جگہ پر یہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، کیونکہ آج کتنے ہی لوگ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں کہ جن کو ان کی اولاد کہ ان کا جناب فیوچر بنانا ہے، اور ان کے مال کے جناب ابھی تو میں نے ملینئر بننا ہے، ابھی تو میں نے فلاں سٹیٹس حاصل کرنا ہے اور اتنا مال کمانا ہے، ہم نے مال کے ٹارگٹس بنا رکھے ہیں اور اولاد کو فلاں چیز پڑھانی ہے، فلاں لیول تک پہنچانا ہے، اس کے ٹارگٹس بنا لیے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نماز مسجد میں پڑھنے کیوں نہیں آتے ہیں، نماز کے اندر آپ کو نہیں دیکھتے ہیں، یا فلاں جو ہے اچھی محفلیں جو ہیں وہاں پر آپ کو کیوں نہیں پاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بزنس سے وقت نہیں ملتا ہے اور جاب سے جناب کام وقت نہیں ملتا ہے، گھر میں بھی آ کے ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں یا گھر سے آ کے بھی کام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ الانشراح کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب فارغ ہو تو پھر اللہ کی ذات کی طرف ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ لیکن انسانوں نے تو اپنے آپ کو فارغ ہی نہیں رکھا ہے، یعنی پورے کا پورا وقت اس دنیا کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ہاں دنیا کو کمایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے یہ چیزیں، یہ مال، یہ اولاد، یہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ جو مال اور جو اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اصل میں ایسا مال جو ہے اس کو کمانے سے منع کیا گیا ہے، ایسی اولاد اصل میں درست نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دے، اور جس کے فیوچر کی پلاننگ میں اور جس کی خاطر انسان حلال و حرام کو ایک کرے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ ہمیں چاہیے کہ وقت ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا کل کریں گے، پہلے اتنا کما لیں پھر اس کے بعد خرچ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کے اندر سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، تو کس کو پتا ہے کہ موت کب آنی ہے؟ اس لیے یہی سمجھیں کہ ابھی موت آنے والی ہے، اور جو کچھ جتنا خرچ کرنے کے قابل ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر خرچ کر دے، اور اس کے لیے یہ نہ سوچے کہ جناب اتنا پیسہ آئے گا تو خرچ کریں گے۔ صحابہ کرام کی مثالیں آپ کے سامنے، پیچھے آپ کے سامنے مثال دی گئی ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ گھر کے اندر ایک سوالی آتا ہے، سائل آتا ہے، اور وہ جب کوئی سوال کرتا ہے اس کے اوپر وہ اپنی جو ہے لونڈی کو کہتی ہے کہ آپ یہ گھر کے اندر ایک روٹی موجود ہے، صرف ایک روٹی ہے، یہ اس کو سائل کو دے دیں، اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اسی سے روزہ افطار کرنا ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ دے دو، اور وہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا بہترین انتظام کرتے ہیں کہ افطار سے پہلے اللہ رب العزت گھر میں ایک ران کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی لونڈی کو کہتی ہے کہ کیا یہ بہتر ہے کہ یا وہ روٹی بہتر تھی۔ یعنی اللہ رب العزت انتظام کرنے والے، ہمیں اس کے اندر رکنا نہیں چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت سے پہلے خرچ کر لو، کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد انسان یہ حسرت کرنے لگے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہوگا اَيَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ، کہ انسان اس دن سب سے پہلی جو خواہش کرے گا موت کے بعد کہ یا اللہ مجھے تھوڑا وقت اور دے دے کہ میں خرچ کروں، یعنی وہاں پر یہ پہلے بعد میں کہے گا کہ میں نمازیں پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں حج کروں، سب سے پہلے وہ کہے گا کہ میں خرچ کروں، کیونکہ وہاں پر پہنچ کر اس کو اس خرچ کے فائدے معلوم ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر انسان سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دے گا تو مال کم ہو جائے گا، وہ دنیا میں سمجھتا ہے صدقہ خیرات کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، مال اس سے بڑھتا ہے، اور یقیناً اس سے مال بڑھتا ہے، جیسا کہ یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ التغابن آتی ہے، اور تغابن یعنی یہ ایسا دن ہے، تغابن کا مطلب ہے ہار جیت، یہ اصل میں یوم التغابن کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، یعنی یہ ہار جیت کا دن ہے، قیامت والا دن۔ اور اس کے حوالے سے اسی سورت کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کسی بندے کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے لیکن وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے اوپر یعنی یہ تو بڑا نیک لوگ ہیں تو ان کے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں ہیں، اور یہ جو کفار ہیں ان کے اوپر اتنی آسائشیں، اتنی نعمتیں کیوں ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے اصل میں کہ جتنی بھی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے یہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ کیوں مصیبتیں بھیج رہا ہے۔ بعض اوقات اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات انسان اللہ رب العزت اس کو وہ درجات دینا چاہتا ہے کہ جس کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اس درجے تک پہنچے، تو اللہ رب العزت مصیبتوں میں ڈال کر اس کی آزمائش کر کے اس کو بہت اعلیٰ درجوں پہ لے جاتا ہے۔ تو اصل میں اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کے اذن سے، جو بھی کوئی چیز واقع ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اب یہاں پر اصل میں فرق ہے کافر اور ہدایت والے کا، ایمان والے کا اور کافر کا۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے جب وہ مصیبت آتی ہے اس کے اوپر وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا ہے،
وہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ پھر شکوے شروع نہیں کر دیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، کیونکہ انسان بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، ساری مصیبتیں مجھے پہ آنی تھی. یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ایمان والے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ کفار جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ایمان لاتا ہے اس کے دل کو اللہ رب العزت اطمینان بخشتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میرے اوپر یہ جو تکلیف اور آزمائش آئی ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ضرور میرا کوئی فائدہ کرنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ رب العزت مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں، یعنی اللہ کے اذن سے یہ سارا ہو رہا ہے تو میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں اس کے اوپر خوش ہوں جو اللہ رب العزت مجھے جس مصیبت کے اندر ڈال رہا ہے. تو یہ ایمان والوں کی حالت ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی اطمینان میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہاں پر بڑی ہی ایک اہم بات کی گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں. یہاں پر لیکن اہم بات یہ ہے من ازواجکم کا ہے، یعنی اولاد اور ازواج ساری کی ساری تمہاری دشمن نہیں ہے، لیکن بعض اولادیں اور بعض بیویاں وہ آپ کی دشمن ہوا کرتی ہیں. وہ کس طرح؟ یعنی وہ آپ کو ایسی ناجائز چیزوں کے اوپر ابھارتی ہیں، ان کی فرمائشیں بعض اوقات اس لیول کو پہنچ جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان حلال حرام کو بھول جاتا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی جو ہے وہ فرمانبرداری نہیں کی جا سکتی ہے. یعنی ان معاملات میں کہ ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور دوسری طرف مخلوق کی اطاعت آپ کے سامنے آ رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا جائے گا، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی جائے گی. یعنی اگر اولاد آپ کو کہتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، اور آپ کی بیویاں آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ جناب اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اتنا جہیز اکٹھا کرنا ہے، چاہے جہاں سے مرضی لے کے آؤ، چاہے رشوت لو، چاہے حرام کی کمائی لاؤ، تو میرے بھائیوں ایسی فضول خرچیوں اور ایسی جہیز جیسی چیزیں اور ایسی بہت سی ایسی فرمائشوں سے دور ہٹ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف بڑھے. اور یعنی ایسی عورتیں اصل میں انسان کی دشمن ہیں، ایسی اولادیں اصل میں انسان کی دشمن. ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا فاحذروہم، یعنی ان سے بیویئر آف دیم، یعنی یہ کہا کہ ان سے بچو، یعنی بالکل محتاط رہو ایسے لوگوں سے، اور معاملات کو بڑے سوچ سمجھ کے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ کر کیا جائے. اور اس معاملے میں بھی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں تو اب ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسے دشمنوں سے کیا گیا ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم ان کے اوپر عفو کرو یعنی درگزر کر دو، یعنی ان کو معاف کر دو. تعفو یعنی اگر تم انہیں معاف کر دو. وَتَصْفَحُوا، تصفو جیسے صفحہ کو پلٹ دیا جاتا ہے، یعنی اس معاملے کو ذرا رفع دفع کر دیا جائے، ان کی باتوں کو اگنور کیا جائے، ان کی باتوں کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیا جائے اور وہ معاملہ کیا جائے جو اللہ نے حکم دیا ہے. وَتَغْفِرُوا، اور ان کو معاف کر دیا جائے، ان کے ان عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے، اللہ بھی تو تمہارے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، اللہ بھی تو رحم کرتا ہے، اللہ بھی تو تمہیں معاف کرتا ہے، تو تم بھی ان کو معاف کر دو. ہاں ان سے احتیاط کرو، بالکل چوکنے رہو، اپنے کان اور آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھو. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ رب العزت سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مکلف ہے. یعنی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جناب میرے اندر تو طاقت نہیں. اللہ رب العزت سے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے. جتنا انسان خرچ کر سکتا ہے اتنا خرچ کرے، جتنا انسان اللہ کے دین کے اوپر عمل کر سکتا ہے اپنی استطاعت کے حد تک اتنا وہ کرے. اور جتنا یعنی اپنی استطاعت کو انسان خود زیادہ جانتا ہے، لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی استطاعت کو جانتے ہوئے اتنا خرچ کرنا چاہیے، اتنا دین کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، اتنا دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. کیونکہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دین کا علم ہی حاصل نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کی استطاعت موجود ہے. وہ حج نہیں کرتے ہیں حالانکہ استطاعت موجود ہے. وہ روزے نہیں رکھتے ہیں حالانکہ استطاعت موجود ہے کہ روزے رکھیں. اتنی طاقت اللہ نے دی ہے. نمازیں نہیں پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے اتنا جوان ہٹا کٹا بنایا کہ گھر سے نکل کر مسجد میں جا سکتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں جاتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کتاب الجمعہ ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں اذان دے، وہ اقامت کہے اور وہاں پر نماز پڑھائے، اور میں کچھ لوگوں کو ساتھ لوں، لکڑیاں جمع کروں، ان گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں. صرف اس وجہ سے اللہ کے نبی رکتے تھے کہ ان گھروں کے اندر عورتیں ہیں اور بچے ہیں. یعنی جو لوگ آج گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں بالکل بے جا بغیر کسی وجہ کے، حالانکہ استطاعت موجود ہے. ہاں اگر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، لاک ڈاؤن ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اسی لیے تو کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر استطاعت ہو، اگر قدرت رکھتے ہو تو یہ کام کرو، اگر قدرت نہیں ہے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور اللہ کی باتوں کو سنا جائے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا جائے. اور صرف سننے کی حد تک نہیں کہ ادھر سے سنا دوسرے کام سے نکال دیا، بلکہ فرمایا وَأَطِیعُوا،
اور اطاعت بھی کرنی ہے، سننا ہے اور اس کے بعد اطاعت کرنی ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، اور یہ سب چیزیں جو کہ ہیں تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہے، اس کے میں اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور کامیاب ہونے والے اصل میں فلاح پانے والے وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کی بخیلی سے نجات حاصل کر لی۔ یعنی نفس آپ کو بخل کرنے کا کہتا ہے ہاتھ روک لو، چھوڑو پرا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنی بخیلی کے اوپر قابو پا لیا اصل میں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الطلاق آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر طلاق کے کچھ احکامات بتائے ہیں، ان میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، یعنی یہاں پر مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن آگے فرمایا اذا طلقتم، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہاں پر بطور لیڈر، بطور ہمارے امام اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن حکم سب کو دیا گیا ہے، کوئی اس لفظ نبی سے یعنی مغالطے میں نہ پڑے کہ یہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ حکم ہے۔ فرمایا اذا طلقتم، جب تم سب لوگ، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، جب تم طلاق دے دو النساء، اپنی عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے اندر ان کو طلاق دو۔ تو پہلا یہاں پر نقطہ مسئلے کی بات وہ یہ ہے کہ عورتوں کو جب بھی طلاق دی جائے تو ان کی عدت کے اندر دی جائے۔ تو یہ عدت کی اصل میں مدت کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ عورت جب حائضہ نہ ہو، اپنے طہر کی حالت میں ہو، اور انسان نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، تو جب یہ حالت ہو تو اس حالت میں انسان جو ہے اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ اگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو طلاق دینا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اگر وہ عورت کے ساتھ جماع کر چکا ہے، اگر یعنی طہارت کی حالت میں ہے لیکن جماع ہو گیا، تو اس حالت میں بھی طلاق دینا جو جائز نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہمارے پاس احادیث آتی ہیں تو ان میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، یعنی اگر وہ عورت حیض کی حالت میں ہے اور طلاق دے دی تو اس کو پھر یعنی پوسٹ پون کیا جائے، اس کو طلاق نہ شمار کیا جائے۔ یا اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس نے طہر کی حالت میں طلاق دی ہے لیکن جماع کیا تھا تو اس کو شمار نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اگلا حیض آنے دیا جائے، اور اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو اس حالت میں اس کو طلاق دی جائے۔ تو اس سارے معاملے سے ایک بات بڑی واضح ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے کہ غصے میں آئے اور دے دی، بلکہ ایک پوری سوچی سمجھی بات ہے کہ اب آپ نے اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یعنی ایک آپ نے بہت بڑا زندگی کا ڈیسیژن لینا ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ ایک دم غصے میں آئے اور ایک دم طلاق کا لفظ منہ سے نکال دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کو پورے ہوش و حواس کے اندر یہ کیا جائے، تو پھر اس کے بعد یعنی اس طریقے سے کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور دوسرا حکم جو دیا کہ عدت کو پھر گنا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان گناہ کے اندر پڑ جائے، یعنی کہیں وہ عدت جو ہے وہ دن کوئی ایک آدھ دن کم ہو گیا ہے یا ایک آدھ دن زیادہ ہو گیا تو اس کے اندر انسان اگر واپس لوٹا لیتا تو یہ بھی خرابی، یعنی اس حوالے سے پورا جو ہے فرمایا کہ اس عدت کو گن لیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرا جائے جو تمہارا رب ہے، اور فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ بہت بڑی بات ہے، اصل میں یہ ہمارے معاشرے سے بالکل ناپید ہو چکی ہے، بالکل اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر حکم دیا گیا ہے لا تخرجوہن، تم ان کو بالکل اپنے گھروں سے نہ نکالو، من بیوتہن، اپنے گھروں سے، یعنی مطلب ہے کہ جب انسان اپنی پہلی یا دوسری طلاق جب دے چکے، یعنی انسان نے طلاق دی، اب عدت کے دوران انسان کو چاہیے، چاہے وہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو اصل میں ایک ہی شمار ہوں گی، تو انسان نے طلاق دے دی، یہ پہلی طلاق اگر فرض کریں وہ ہے، تو اس عدت کے دنوں کے دوران انسان کو چاہیے کہ اس کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالے، اور اس کو عورت کو بھی چاہیے کہ اس گھر سے نہ جائے بلکہ وہیں پر رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم اس لیے دیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں طلاق نہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ شاید اس کے درمیان میں دوبارہ سے پیار و محبت پیدا ہو جائے، دوبارہ صلح ہو جائے، دوبارہ ایک دوسرے کو یہ لوگ منا لیں، اور اگر عدت کے دوران اگر یہ واپس منا لیتے ہیں، اسی لیے کہا کہ تم ان کو گھروں سے نہ نکالو تاکہ ایک واپسی کا رستہ رہے، اور اسی گھر کے اندر عورت رہے گی دوبارہ اپنے اداؤں سے، دوبارہ اپنی پیار و محبت سے، اپنے دھیمے انداز سے، اور مرد بھی اسی طرح دوبارہ الفت سے اس کو اپنے پاس لے آئے گا، اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ ہاں ایک طلاق اس نے شمار کر لینی ہے کہ یہ ایک آپشن اپنی استعمال کر چکا ہے، جو زندگی میں اس کے پاس 3 آپشن تھی، تو ان میں سے پہلی آپشن استعمال کری، تو عدت کے دوران انسان اس کو واپس رکھ سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر اس کو واپس رکھنا چاہے تو نکاح کے ذریعے دوبارہ اس کو واپس رکھ سکتا ہے، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر دوبارہ زندگی میں دوبارہ طلاق دی ہے، اب دوسری طلاق ہو گئی، اس کے دوران بھی سیم معاملہ ہے، اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے، عورت بھی اپنے گھر سے نہ نکلے اور وہیں پر رہے، اور اگر وہ واپس آنا چاہیں اپنی عدت کے دوران واپس آ سکتے ہیں، اور اگر عدت کا موقع گزر جائے تو اس کے بعد نکاح کے ذریعے سے واپس رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی کرتے ہیں تو اب اس کے دفعہ اب تیسری دفعہ میں اب وہ عورت اس گھر میں نہیں رہے گی۔ ہاں اس کے لیے عدت تو ہے تاکہ وہ حمل اس کا ظاہر ہو جائے، تو حمل کے ذریعے عدت تو اس کی موجود ہے،
لیکن وہ عورت اس گھر میں اب نہیں رہے گی، کیونکہ اب ان دونوں کا اب واپسی جو ہے ممکن نہیں ہے. اب وہ دوبارہ نکاح کے ذریعے سے بھی اگر عورت چاہے بھی تو اس کو واپس نہیں رکھ سکتا ہے. یہ تیسری طلاق کی صورت میں واپسی ممکن نہیں ہے. اب عورت اگر اپنی مرضی سے دوبارہ کبھی شادی کرتی ہے آگے کسی کے ساتھ، اور اس شادی کے بعد وہ اس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی، اور اس کے بعد دوبارہ کسی اپنے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے، تو اس کو یہ حق دے دیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا آگے چل کے، اللہ فرماتا ہے ولا یخرجنا، یعنی نہ تم نکالو، ولا لا تخرجوہن، نہ تم ان کو گھر سے نکالو، ولا یخرجنا، اور نہ ہی وہ خود گھر سے نکلیں، اور الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یعنی سوائے اس صورت کے کہ وہ بہت بڑی کوئی فحاشی کی یعنی وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے. اور آگے فرمایا وتلک حدود اللہ، اور اللہ رب العزت نے اس بات کے اوپر فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہ سمجھا جائے. آج ہم گھر سے فوراً طلاق دی، فوراً گھر سے نکال دیا، یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کی یہ حد ہے جس کو انسان پھلانگ رہے، اللہ کی حدود ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں، ان کو پھلانگ نہیں سکتے تم. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کی حدودوں کو پھلانگتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اصل میں اپنی جان کے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے. لا تدری لعل اللہ، اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ اصل میں اللہ کیوں چاہتا ہے کہ تم اسی طرح اس پورے طریقے کار کے مطابق، پورا جو پیٹرن اللہ نے بتا دیا ہے، طریقہ بتا دیا، اس کے مطابق طلاق دو. کیوں؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان اللہ یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر دوبارہ کوئی اچھا فیصلہ کر دے، تم دوبارہ آپس میں مل جاؤ، یعنی پہلی یا دوسری طلاق کے دوران اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دوبارہ ملا دے، تم واپس دوبارہ اکٹھا رہنے کے اوپر آ جاؤ. اللہ رب العزت جو ہے کوئی نہ کوئی تمہارے اندر بہترین معاملہ کر دے، تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ گھروں سے نہ نکلو. اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ التحریم آتی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بھی بچاؤ، نارا، آگ سے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اصل میں یہ جو ایک دعوت و تبلیغ کا ایک میدان ہے، اس کے اندر ایک سرکلز بنا دیے ہیں، اس کا ایک انداز بتا دیا، اس کا پیٹرن بتا دیا کہ آپ نے دعوت کو کس طرح سے شروع کرنا ہے. آپ کو جو لوگوں کو بچانے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو دائرہ کار ہے، وہ کس ترتیب سے چلے گا. ترتیب بتا دی گئی کہ سب سے پہلی ترتیب میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے. قوا انفسکم، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے آپ کو آگ سے بچائے. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر ایمان کو لے کر آئے، اور اس کے بعد فوری طور پر اس نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، واہلیکم نارا، یعنی اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی گھر والے جو ہیں وہ نماز کے اوپر آئے نہیں ہیں، اور انسان جو ہے 3-4 مہینوں کے لیے انسان اپنے گھر کو چھوڑے اور دعوت و تبلیغ کے لیے دوسرے علاقوں میں چلے جائے. پوری دنیا کو دعوت و توحید کی دعوت دے رہا ہے، پوری دنیا کو دین کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے، پوری دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن اپنے گھر والے ہی اس سے واقف نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو کبھی دعوت ہی نہیں دی ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر یہ بات کبھی رکھی نہیں ہے. یا دوسرا یہ کہ انسان کبھی خود تو ایمان والا ہے نہیں، خود پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، خود پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے، خود نماز پڑھنی آتی نہیں ہے، اور دوسروں کو نماز پڑھنا سکھا رہے، تو یقیناً وہ ان کو غلط راستے کے اوپر لگائے گا. تو یعنی اپنے آپ جیسے جیسے سیکھتا جائے فوری طور پر دوسروں کو بتاتا جائے. ہاں اگر اچھی بات اس کو پتہ چلی ہے، ابھی اپنے اوپر عمل کا موقع نہیں آیا، فوراً بتائے، یعنی فوراً کہے کہ جناب نماز پڑھنی چاہیے، چاہے اس کے اوپر ابھی اگلی نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن فوراً نماز کا حکم دے. اب جب نماز کا وقت آئے گا، فرض کرے ایک شخص ظہر کے ٹائم جو ہے مسلمان ہوتا ہے، اس کو ظہر کے وقت نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، پہلے سے مسلمان ہے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. ظہر کے وقت اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتے ہیں، اس کو علم میں بات آتی ہے، ابھی وہ نماز اس نے پڑھی نہیں ہے، اسے چاہیے کہ باقیوں کو بھی بتائے کہ سب آؤ ہم سب مل کر نماز پڑھتے ہیں. یعنی اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے وہ نماز خود پہلے ایک دفعہ پڑھے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بتائے. وہ لوگوں کو یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں پر دائرہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا جائے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچایا جائے، کیونکہ جہنم بہت سخت چیز ہے. فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہے، وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا جو ایندھن ہے وہ کون ہے، الناس، لوگ اس کا ایندھن ہے، اور حجارہ، پتھر اس کا ایندھن ہے. لوگ اور پتھر اس کا ایندھن بننے والے ہیں، اس کے اندر یہ سب چیز جل جائیں گی. اور اللہ رب العزت نے اتنی، یعنی پتھر جس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اتنی بڑی آگ ہے، یہ جہنم اتنی سخت چیز ہے کہ پتھر بھی وہاں پر اس کا ایندھن ہے. اور اس حوالے سے جو ہمارے سامنے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے اس کا بہترین مفہوم بتایا ہے کہ
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس طرح سے بچایا جائے. اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ کس طرح ان کو آگ سے بچایا. تو وہ کہتے ہیں علموہم وادبوہم، کہ ان کے اوپر دو کام کیے جائیں، ان کو دین کا علم سکھایا جائے اور ان کو ادب سکھایا جائے، یعنی ان کے اندر اخلاق پیدا کی جائے، معاملات پیدا کیے جائے کہ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، اور دین کا علم دیا جائے. جس شخص نے اپنی اولاد کو دین کا علم دیا ہے تو یقیناً اس نے اپنی اولاد کو آگ سے بچا لیا ہے. اور اس کے بعد اسی صورت کے اندر آگے ہمارے سامنے آیت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. اللہ رب العزت یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. توبۃ نصوحا، ایک توبہ نصوحا. یہ اصل میں توبہ نصوحا ہے کیا چیز؟ یعنی اکثر ہم سوچتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ توبۃ النصوحا کی جائے، تو یہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ اصل میں اس کے اندر تین چیزیں، یعنی وہ توبۃ النصوحا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان زبان کے ساتھ توبہ کرے، یعنی زبان کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ انسان ایسا کام جو ہے اس سے پرہیز کرتا ہے، اس بات سے معافی چاہتا ہے، اور اس کے اوپر توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت سے معافی چاہے اور اس کو دوبارہ کرنے کے بارے میں زبان کے ساتھ اس چیز کے اوپر اقرار کرے اور اپنی اس غلطی کو مانے. اور اس کے بعد دوسری بات جو اس کے اوپر ہے وہ یہ کہ دل میں ندامت ہو، انسان دل کے اندر بھی نادم ہو، یعنی کہ زبان سے کہہ دے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن دل کے اندر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کسی کے کہنے کے اوپر زبردستی وہ صرف توبہ کر رہا ہے، لوگوں کے دھمکانے کی وجہ سے یا کسی کے خوف کی وجہ سے توبہ کرے، تو ایسا نہیں. دل کے اندر اس کے اندر ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، جیسے آدم علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، یعنی انسان اس کے اوپر نادم ہو، اپنی اس غلطی کا احساس اس کے اندر ہو. اور تیسری چیز یہ کہ انسان بدن کو اس کے اوپر روکے، یعنی پہلی چیز زبان کے ساتھ ہے، دوسری چیز انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور تیسری کا تعلق بدن کے ساتھ، کہ دوبارہ ویسا کبھی نہ کرے. جو عمل، جو ایک غلط کام اس سے ہو گیا ہے، جو برائی اس سے ہو گئی ہے، دوبارہ اس بدن کو، اس بدن کے ذریعے دوبارہ اس کو کبھی بھی دہرائے نہ، اور اس کے اوپر پکا رہے کہ اس کے. اور اصل میں توبہ کا جو لفظ ہے یہ اس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ توبہ کا معنی ہی یہ ہے کہ دوبارہ اس راستے کے اوپر پلٹا نہ جائے، یعنی یو ٹرن لے لیا جائے. جس راستے کے اوپر، برائی کے راستے کے اوپر چل رہے تھے، وہاں سے ایگزیکٹ یو ٹرن لیا ہے اور وہاں سے پلٹ گئے، اس کو کہتے ہیں توبہ. یعنی یہ پلٹا جائے، اس راستے ہی کو چھوڑ دیا جائے، اس ڈائریکشن کی طرف پشت کر کے بالکل دوسری اپوزٹ ڈائریکشن جو ہے، جو اللہ کی طرف جانے والی ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف جانے والی ہے، اس کو اس کی طرف لے جایا جائے. اسی صورت کے اب آخری حصے میں اللہ رب العزت نے اصل میں جو نجات کا جو مدار ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ کسی کے ساتھ نسبت نہیں ہے. کوئی انسان کس کا بیٹا ہے، کس کا شوہر ہے، کس کا بھائی ہے، کس کی اولاد ہے، یہ سب رشتے جو ہیں، یہ سب نسبتیں قیامت والے دن انسان کو بچانے والی نہیں ہیں. نجات کا دار مدار انسان کے یا تو اعمال کے اوپر ہے، عقیدے کے اوپر ہے، اس کے اپنے اوپر ہے، اس کے اپنے عمل کے اوپر ہے، کسی کی نسبت کے اوپر نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ معاملہ تین مثالوں کے ساتھ واضح فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے پہلی مثال جو ارشاد فرمائی، اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. تو پہلی مثال کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف شوہر ہے، یعنی شوہر نیک ہے اور بیوی بدکار ہے. تو یہ مثال دی ہے کہ یعنی ایک ایگزامپل پہلی یہ کہ انسان کا شوہر جو ہے وہ نیک آدمی ہے، جیسے نوح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، دو نبی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی دو بیویاں ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. غور کیجئے گھر میں کتنا اہم اور بہترین تعلق کی یہ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. کسی نوح علیہ السلام کی بیوی ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہونا یہ ان کو نہیں بچا سکا ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے. دونوں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی ہے، کیونکہ ان کا اپنا عمل غیر صالح تھا. تو فرمایا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، دونوں اللہ رب العزت کے بڑی نیک صالح بندوں میں سے ان کے انڈر تھی، یعنی ان کی کفالت کے اندر تھی، ان کے اندر تھی، ان کے تحت تھی. فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے نبیوں کی خیانت کی ہے، یعنی ان کے دین کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو لہذا اللہ رب العزت سے ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکے، یہ رشتے ناتے ان کو اللہ سے نہیں بچا سکے ہیں. اور کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ چلو یہ ان کا پکا نسبت نہیں ہے، یعنی یہ تو شوہر بیوی کی نسبت صرف نکاح سے آتی ہے. اور نوح علیہ السلام کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بیٹے کی نسبت ہے،
باپ ہے اور بیٹا ہے، باپ اللہ کا نبی ہے اور بیٹا اللہ کا نافرمان ہے، لیکن یہ نافرمانی، یہ اس کے اپنے عمل اس کو اللہ رب العزت کے اس عذاب سے بچا نہیں سکے، اور اس والد یعنی والد کا نبی ہونا ان کو نہیں بچا سکا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہی تھی کہ قیامت والا دن ہوگا، یہاں پر جو مانگنا ہے، یہاں پر جو کرنا ہے وہ کر لو، قیامت والے دن میں تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہوں۔ تو آج جو لوگ صرف اپنے آپ کو سید زیادہ سمجھ کے یا سید سمجھ کے جو مرضی کرتے پھرتے ہیں، میرے بھائیو یہ صرف ذات جو ہے آپ کو بچانے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اللہ نے دوسری مثال پیش کی ہے ان لوگوں کی کہ جہاں پر بالکل اپوزٹ ہے، یہاں پر بیوی نیک ہے اور شوہر اس کا وہ بدکار ہے، تو فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے کہ یہاں پر شوہر وہ دنیا کا بدترین شخص ہے، فرعون ہے، جو اپنے آپ کو ربکم العالی کہنے والا ہے، اور اس کی بیوی ایک نیک سیرت خاتون ہے، مومنہ عورت ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس کے شوہر کی وجہ سے اب اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا کہ اس کا شوہر بڑا بدکار آدمی تھا، یہاں پر بھی اپنے اپنے عمل ہیں۔ یا اسی طرح فرعون کو اس لیے بخشا نہیں جائے گا کہ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، فرعون کو اس کے عمل کی سزا ملے گی، اور اس کی بیوی اس کو اللہ رب العزت جنتوں میں گھر دینے والے ہیں۔ اور ان کی بیوی کی دعا اللہ رب العزت نے بڑی بہترین دعا نقل کی ہے، اللہ فرماتا ہے اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے رب تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا۔ یعنی کتنی بہترین دعا ہے، یعنی اس دعا کے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں داخل کر دے، دوسرا بات یہ کہ تو اس گھر میں اس جنت کے اندر میرا گھر بنا، اور تیسری چیز یہ کہ اس جنت کے اندر جو گھر ہو وہ تمہارے پاس ہو۔ یعنی آج عورتیں اپنے شوہر کے یعنی شوہر سے صرف بے جا مطالبے کرتی ہیں، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے یہاں پر اتنا پیسہ دولت ملی ہوئی ہے، اتنے ٹھاٹھ میں رہ رہی ہوں، تو شوہر چاہے بدکار ہے، چاہے حرام خور ہے، چاہے رشوت خور ہے، کوئی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پر اتنی سہولتیں تو مجھے مل رہی ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب انسان کسی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو وہاں پر یہ چیک کرے کہ کس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے، یعنی اس کے مال و دولت کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے کردار کو، اس کے دین کو دیکھا جائے۔ اسی طرح کسی اگر مرد کی یعنی کسی لڑکے کی شادی کی جائے تو عورت کو دیکھا جائے کہ وہ دیندار ہو، کیونکہ آگے اس کی نسلوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے پاس اللہ رب العزت مجھے گھر دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور دوسری بات کی کہ مجھے فرعون بھی نہیں چاہیے، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے، مجھے فرعون سے نجات دے دے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے نجات دے۔ یعنی ایسے لوگ جو ہیں عورتوں کو زبردستی برے اعمال کے اوپر جو ہے وہ ابھارتے ہیں، تو مجھے اس کے عملوں سے بھی نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ اور تیسری مثال جو اللہ رب العزت کی ساتھ فرمائی، یہاں پر تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، یہاں پر فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یہاں پر اس کا عمل فرمایا ہے کہ یہ ایسی ایک خاتون ہے، ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو مریم بنت عمران ہے، یعنی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پر ان کے پاس کوئی نسبت نہیں ہے، یہ مریم ہے بس، اور عمران کی بیٹی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرجہا، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنے روح کو پھونکا ہے، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلمات جو ہیں اور وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی ہے، یعنی ایمان والی خاتون تھی اس وجہ سے، اور انہوں نے یعنی اپنا عمل ان کا بتایا ہے کہ وہ عمل والی خاتون تھی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور بڑی فرما بردار خاتون تھی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ان کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ یہ دیکھیے نسبت جو ہے وہ کام کی نہیں ہے بلکہ عمل کام کے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔